میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی، چھوٹی سی ہاں، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ ہاں، دنیا کے اوپر کا قیام تھوڑا، ہاں نیچے کا قیام زیادہ۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں۔ او بھائی اسپیکر والے بھائی، آواز بہت تیز کر دی آپ نے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ ہاں، آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے۔ اور عجیب بات، ثواب سمجھ کے ڈالتے۔ کیا سمجھ گئے؟ ہاں، عقل مند کون؟ ہاں، جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ یہ مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ ہاں، دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک کوئی نہیں جاتا، اتفاقاً کوئی نہیں جاتا، بے وقت کوئی نہیں جاتا۔ ہاں، ہارٹ اٹیک سے کوئی نہیں مرتا، بجلی سے، کرنٹ سے، آگ لگنے سے، ایکسیڈنٹ سے، نہ۔ ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ اور اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاز سے گر کے بھی نہیں مرتا۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، دنیا سے جانا ہوتا ہے 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ اجتماع کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہاں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی جان کہاں لگانی؟ اپنی صلاحیت کہاں لگانی؟ ہاں، یہ زندگی امانت ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ میری زندگی، اچھا بھائی اگر یہ آپ کی زندگی تو موت کیوں آئی؟ میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ ہاں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ بال سفید نہ ہونے دو۔ نہیں، ہمارے اوپر ہماری نہیں چلتی۔ یہ زندگی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے بھائی؟ ہاں، اس میں خیانت نہ ہو۔ ٹھنڈی ہوا تمہارے، پھر اس کو بند کرو۔ امانت میں خیانت کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں، امانت ہے۔ ہاں، اور دوسری بات، زندگی نعمت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے تو قدر کریں، نعمت ہے تو نہ قدری نہ کریں، امانت ہے تو خیانت نہ کریں بھائی۔ سب سے پہلا مصرف، بڑا مصرف، سب سے اہم مصرف۔ ہاں، ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے، انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں؟ کہ ہم تمہارے پاس تمہارا ملک لینے نہیں آئے، اور ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور تمہارے سے تمہارا ملک لینے، نہ ملک تمہیں مبارک، مال تمہیں مبارک۔ کیوں آئے؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکالے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان۔ واہ واہ، سب کہیں الحمدللہ۔ اسلام چھوٹی نعمت کے بڑی کہ بہت بڑی؟ بہت بڑی کہ سب سے بڑی؟ ہاں، توبہ، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، استغفر اللہ، کتے کھاتے ہیں کتے، توبہ، چوہے کھا جاتے ہیں، استغفر اللہ، چھپ کے لیا، سانپ، ہائے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام دی۔ ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان۔ ایک بزرگ تھے نا ہندوستان، دیکھا کہ ایک گائے پیشاب کر رہی تھی، ایک ہندو بھاگا گیا اور ہاتھ میں پیشاب لیا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے مسلمان بنایا، خدا نہ خواستہ اگر میں بھی کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب بعد میں، پروفیسر صاحب بعد میں، وکیل صاحب بعد میں، جج صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، نہ یہ بات کی باتیں ہیں۔ ہاں، ہم مسلمان، اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات؟ کہ وزیر اعظم ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے سارا خاندان۔ ہاں، نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات ہے بھائی۔ ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب ہمارا کام، ہماری اسلام کو چمکانا،
دیکھو دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمک جائے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندار چمک جائے، کارخانے دار محنت کرتا ہے کارخانہ چمک جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے محنت یہ کریں گے کہ کیا چمک جائے، کیا چمک جائے؟ مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ بولو بھائی، مسلمان پہلے کہ وزیر پہلے؟ ہاں، اسلام کو چمکانا یہ ہے ہمارا کام۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمانوں کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں، مسلمان کپڑوں سے نہیں چمکتا، عہدوں سے نہیں چمکتا، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا کہ یہ فلاں کارخانے والے۔ ہاں نہیں، مسلمان اسلام سے چمکتا ہے، اسلام سے چمکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے، ہاں شام کے لوگ استقبال میں، فتح ہوا ہے شام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ عرض کی حضرت ذرا کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، کیونکہ شام کے سردار استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اگر کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں اس کو سخت سزا دیتا۔ اور اس پر یہ جملہ بولا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے ہم۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کا بول بالا ہو۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، اب ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام قیام میں مقتدی قیام میں، امام رکوع میں مقتدی رکوع میں، امام سجدے، ہماری ساری زندگی کے امام کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو کہ نبی کی اتباع۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں، یہ بات ان کو فرما دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ ہاں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ظاہر میں، باطن میں، اعمال میں، طریقوں میں، مقصد میں، فکر میں، سوچ میں، غم میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما۔ آپ نے دعا کی، اے عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اے عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ آپ نے کہا کہ ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ ہاں، یہ نبی کا غم، یہ نبی کا غم۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اجتماع کس لیے بھائی؟ کوئی میلہ تھوڑا ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے نا کہیں، تو باہر سے لوگ گزرتے ہیں، وہ رش دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، مولویوں کا میلہ لگا ہے۔ کیا لگا ہے مولویوں کا؟ ہے بھائی، اجتماع کس لیے؟ یہ تو بہانہ ہے، چلو بھائی اجتماع، چلو بھائی آؤ بھائی۔ اصل بات ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ بڑی قیمتی زندگی، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں، یہ آج کا دن گزر گیا، یہ دوبارہ لوٹ کر۔ یہ بوڑھے حضرات بڑی عمر والے سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اب اگر یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے، بولو بھائی، تو لوٹ نہ، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے یہ حدیث، ہماری نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، دل دماغ پہ ہمارے یہ کیا ہو، اس کا استحضار ہو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھو۔ کس سے پہلے؟ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر بھی گئے، ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، مر گئے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دو صحابی مسلمان ہوئے، اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد تبھی فوت ہو گئے۔
ہاں تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو وہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں، جنت میں یہ پہلے چلے گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان کو 1 سال کی نمازیں، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال کا موقع زیادہ نہیں مل گیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو بھائی، آپ فرما رہے ہیں مجھے آپ کو جوانی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ بڑھاپے، ابھی جوانی ہے، ہمت ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ ہاں ابھی کر سکتے ہیں اور کر نہیں رہے، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ تیسری بات فرمائی صحت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، دل صحیح ہے، جگر رگیں ہڈیاں جوڑ، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے اسپتال پڑے ہوئے، 3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، 4 سال سے ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ صحت کی قدر، صحت کی قدر۔ ہاں یہ ساتھی کہنے لگے ایک جگہ گئے گشت کرنے، تو جو ساتھی اندر سے نکلا نا، اس نے کہا بھی آپ ذرا گھر میں، میرے گھر میں اندر تشریف لے آئیں۔ اندر چلے گئے تو بیڈ پہ نا ایک آدمی، ایک نوجوان بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں بازوؤں سے، اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور گنگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نابینا بھی ہے۔ یا اللہ، میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ 22 سال کا ہے۔ ہاں مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دیتے ہیں، مخصوص طریقے سے ہلتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہے، اس کو حاجت کروا دیتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ کب تک رہے گی اللہ جانے کب تک رہے گی۔ ہاتھ نعمت ہیں، صحت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کس سے پہلے؟ بیماری سے۔ فراغت کو غنیمت سمجھے، فراغت کو غنیمت سمجھے، کس سے پہلے؟ مشغولیات۔ ایک ہوتا ہے بناوٹی مشغولیت، ہاں میں بڑا مصروف ہوں، ہو توبہ توبہ تو جسے دیکھو کیا کہتا ہے میں بڑا۔ ایک جماعت کیا نام ہے گئی نا سروزے پہ، تو اس میں تھے ایک بریگیڈیئر صاحب، وہ پہلا سروزہ تھا بریگیڈیئر صاحب کا، وہ جو رہبر تھا نا وہ بھی اتنا سیدھا آدمی کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو پہلا گشت اور لے گیا پتہ کدھر؟ موچی کے پاس، موچی، ہاں اب وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل کر آ رہے ہیں میری طرف، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اب یہ کوئی میرے سے بات کریں گے تبلیغ کی۔ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا نا میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے ہتھوڑی اٹھائی اور کوئی چیز اٹھائی اور ٹک 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 شروع کر دی، گویا کہ میں بڑا مصروف ہوں۔ ہاں اب جب یہ گئے بریگیڈیئر صاحب نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا میں تمہیں فارغ نظر آتا ہوں؟ تم تو فارغ لوگ ہو، تمہیں تو کام ہی کوئی نہیں، چلو بابا میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ فارغ نظر آتا۔ ایک ہے بناوٹی مصروفیت، ایک ہے واقعی مصروفیت۔ تو فراغت کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ مشغولیت۔ اور 5ویں بات فرمائی خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ خوشحالی، آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے نا، کتابوں میں قصہ لکھا ہے، تو اس کا خامن ذرا بڑا غصے والا، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اسے آیا غصہ، گیا اس کو کہا دفع ہو جا یہاں، اور برا بھلا کہا اور اس کو جناب ٹانٹ ٹپڑ کے بھگا دیا وہاں سے۔ اللہ کی شان کاروبار تباہ ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی اور طلاق ہو گئی۔ اب بیوی نے کہیں اور شادی کر لی، اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ روٹی پہلے فقیر کو دے آؤ۔ وہ روٹی لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس کے چہرے پہ جو نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، روٹی بھی واپس آئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرا پہلا خاوند تھا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک فقیر دروازے پر آیا تھا، میرے خاوند نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا تھا، آج یہ فقیر جو دروازے پر آیا ہے یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ اس نے کہا بتاؤں میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا تھا۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، کس سے پہلے؟ تبلیغ کے مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ چلہ مبارک، 4 ماہ مبارک، سروزہ مبارک، یہاں میرا سروزہ لگا تھا، اجتماع میں آنا مبارک سر آنکھوں پر۔ لیکن بھائی تبلیغ میں کیا ہے کہ بھائی مقصد زندگی 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، 3 چیزیں ہیں سمجھانے کی، مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ کیا 3 چیزیں؟ کیا؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی۔ ہاں
ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت لگے اور بوقت ضرورت لگے. وہ پانچ ہیں: کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ضروریات زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے. ہاں، جیسے سالن میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا بھی ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں کہہ رہے نمک نہ ڈالو، یہ کہہ رہے بھی نمک تھوڑا سا ڈالنا بھائی. یہ نہیں کہہ رہے ضروریات زندگی میں مت لگو، لیکن ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت لگنا، بوقت ضرورت لگنا. توبہ توبہ، آج زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں پر. سب سے زیادہ وقت مستورات کا کہاں لگ رہا ہے؟ باورچی خانے میں. گھروں میں سب سے زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کھانے کا. آج کیا پکے گا؟ مرد گھر آتے ہیں سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آج کیا پکا ہے، کیا پکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند اور دوسرا چاند اور تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی، یعنی چولہا نہیں جلتا. گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی، کھجور اور پانی 2 مہینے. یا اللہ، زور لگ گیا کھانوں پر. اتنا کھاتے کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے آج کل.